آج دنیا میں ایک عجیب مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ پہلے سے زیادہ سہولیات رکھتے ہیں، پہلے سے زیادہ پیسہ رکھتے ہیں اور پہلے سے زیادہ آزادی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان پہلے سے زیادہ پریشان، اداس اور بے سکون ہے۔ آج کل نوجوان ہر وقت انزائٹی میں ہیں، ہر وقت اوور تھنکنگ میں مبتلا ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف مالی مسائل، سماجی مسائل یا جدید زندگی کا دباؤ ہے، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ انسان کا پرسپیکٹو ہے، یعنی اس کا نقطہ نظر، وہ زندگی اور حالات کو کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ ہم نے زندگی کو دیکھنے کا وہ زاویہ کھو دیا ہے جو ہمیں سکون دے سکتا تھا۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم اس دنیا کے مرکز نہیں ہیں، ہم کائنات کا سینٹر نہیں ہیں۔ انسان کا نفس اسے یہ احساس دیتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کے جذبات اور اس کے مسائل سب سے زیادہ اہم ہیں، اور جب زندگی اس کی امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اربوں انسانوں میں سے ایک ہیں۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جن کے حالات ہم سے ہزار گنا زیادہ مشکل ہیں۔ اس کے باوجود وہ شکایت نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اصل طاقت حالات کی آسانی میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے نقطہ نظر میں ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو کس طرح دیکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام ہمیں پریشانی اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کیا نقطہ نظر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ایک بہت گہرا اصول بیان فرمایا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ناشکری اور پریشانی سے بچنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ یعنی اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے حالات تم سے زیادہ مشکل ہیں۔ انسان کی ایک عجیب عادت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کے پاس بہتر گھر ہے، کسی کے پاس بہتر گاڑی ہے، کسی اور کی زندگی زیادہ آسان ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو نامکمل سمجھنے لگتا ہے۔ جب انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر حسد، ناشکری اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بالکل الٹ راستہ سکھایا ہے۔ جب انسان اپنے سے کم نصیب لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک نعمت ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو جنگ کے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس گھر نہیں، کھانے کو کافی غذا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شکایت نہیں کرتے۔ وہ زندگی گزارتے ہیں، کام کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید سائیکالوجی بھی اسی اصول کو مانتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ شکر گزاری انسان کے ذہنی سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنی نعمتوں کو پہچاننے لگتا ہے تو اس کا ذہن پریشانی سے نکلنے لگتا ہے۔ لیکن اسلام اس اصول کو صرف نفسیات کا ایک مضمون بنا کر نہیں چھوڑتا۔ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچانتا ہے تو اس کا دل شکر سے بھر جاتا ہے۔ اب ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان ایمان والا ہو اور اللہ پر یقین رکھتا ہو تو پھر اسے آزمائشوں سے کیوں گزرنا پڑتا ہے، اور کیوں اللہ کے قریب لوگوں کو زیادہ آزمائشیں ملتی ہیں؟ اگر اللہ موجود ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر انسان کو آزمائشوں سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ کیوں زندگی میں مشکلات، غم اور پریشانیاں آتی ہیں؟ قرآن اس بارے میں بہت واضح بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اسلام کے مطابق آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کا مقصد صرف آرام تلاش کرنا نہیں ہے بلکہ انسان کو آزمانا بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، امام احمد بن حنبل کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ اللہ ان سے بڑا کام لینے والا ہے۔ جب یہ پیغام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیٹی نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بعض صوفیہ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر 1 سال گزر جائے اور انسان کو کوئی آزمائش نہ آئے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انسان کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ انسان واقعی ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرے تو اسے زندگی میں اور بھی زیادہ مشکلات کیوں پیش آتی ہیں؟ کیوں اکثر اچھے لوگ دنیا میں مشکل زندگی گزارتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اچھے انسان بن جائیں، اگر وہ سچ بولیں، انصاف کریں اور صحیح راستے پر چلیں تو زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن حقیقت اکثر اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ دنیا کامل انصاف کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اگر انسان اصولوں پر قائم رہے تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ سچ اور جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگ دنیا میں زیادہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک سچا انسان اس راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا اور ظلم نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے بعض اوقات اسے دنیا میں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ قرآن اس حقیقت کو بہت واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمائش میں نہ ڈالا جائے؟ یعنی ایمان صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، ایمان کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت ہے آزمائش۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء، صحابہ اور نیک لوگ سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ نے طائف کی تکلیف دیکھی، مکہ کی شدید مخالفت برداشت کی، جنگوں کی سختیاں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی آسانی میں نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان مشکلات کے باوجود صحیح راستے پر قائم رہے۔ یہاں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان کو آزمائشیں ملتی ہیں اور دنیا آسان نہیں ہے تو پھر انسان کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ وہ طاقت کہاں سے آتی ہے جو انسان کو مشکلات کے باوجود مضبوط رکھتی ہے؟ یہ دراصل اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال ہے۔ اگر زندگی میں آزمائشیں ہیں اور دنیا آسان نہیں ہے تو انسان کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اسلام اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور وہ جواب ہے توکل۔ توکل کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش چھوڑ دے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے اور پھر دل سے یقین رکھے کہ نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب انسان واقعی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے دل سے خوف، بے چینی اور مایوسی کم ہونے لگتی ہے۔
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی صرف اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں توکل کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنگ خندق کے وقت جب دشمن کی بڑی بڑی فوجیں جمع ہو گئیں تو مسلمانوں کے لیے حالات بہت سخت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود مومنین کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ قرآن اس موقع کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی جب لوگوں نے انہیں ڈرایا کہ دشمن کی بڑی فوجیں تمہارے خلاف جمع ہو چکی ہیں تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ ہر مشکل میں بھی امید رکھتا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے۔ اگر انسان واقعی آخرت پر یقین رکھتا تو کیا وہ اس طرح پریشان ہو سکتا ہے جس طرح آج کا انسان پریشان ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ انسان کی زیادہ تر پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی میں مسائل ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صرف اس دنیا تک محدود سمجھتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی دنیا اس کی پوری زندگی ہے تو پھر ہر نقصان اس کے لیے بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اگر اسے دولت نہ ملے، کامیابی نہ ملے یا مشکلات آئیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی ناکام ہو گئی۔ لیکن ایمان کیا سکھاتا ہے؟ اسلام انسان کو ایک مختلف اور وسیع نقطۂ نظر دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا انسان کی اصل زندگی نہیں ہے، یہ صرف ایک امتحان کا مرحلہ ہے۔ قرآن بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جب انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے تو زندگی کی مشکلات ایک نئی معنی اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر مشکل ایک امتحان ہے اور ہر صبر ایک انعام کی طرف لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ جب وہ مشکلات دیکھتے تھے تو مایوس نہیں ہوتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ اللہ انہیں آزما رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ کے دوران جب حالات سخت ہو جاتے تھے، بعض صحابہ کے چہروں پر پریشانی کے بجائے عجیب سکون نظر آتا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ جب انسان کے دل میں آخرت کا یقین مضبوط ہو جائے تو دنیا کی مشکلات اسے توڑ نہیں سکتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وقتی ہے۔ اصل نقصان دنیا کا نقصان نہیں، بلکہ اصل نقصان یہ ہے کہ انسان اپنا ایمان کھو دے۔ اب ایک آخری سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اگر انسان شکر سیکھ لے، آزمائش کو سمجھ لے اور آخرت پر یقین رکھے تو پھر وہ عملی طور پر اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اسلام اور انسانی تجربہ ہمیں اس بارے میں بہت واضح اصول دیتے ہیں۔ پہلا اصول، شکر سیکھو۔ انسان کی بہت سی پریشانیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ جو کچھ موجود ہے اسے دیکھنے کے بجائے جو اس کے پاس نہیں ہے اسے دیکھتا ہے۔ اسلام انسان کو شکر سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دوسرا اصول، کم نصیب لوگوں کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے کم نصیب لوگوں کو دیکھو۔ جب انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے حالات اس سے زیادہ مشکل ہیں تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے اور شکایات کم ہونے لگتی ہیں۔ تیسرا اصول، توکل۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون توکل میں ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا اور باقی معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو دل سے بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تین اصول انسان کے نقطۂ نظر کو بدل دیتے ہیں۔ وہ زندگی کو ایک نئے طریقے سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مشکلات زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔
اب ایک آخری حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان کی زیادہ تر پریشانیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ زندگی سے وہ چاہتا ہے جو زندگی دینے کے لیے بنی ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان ہو، ہمیں خوشی دے اور ہمیشہ ہماری خواہشات کے مطابق ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف خوشی حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ امتحان ہے۔ امتحان اس بات کا کہ انسان مشکلات کے باوجود کیا کرتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی خوشی محسوس کی، بلکہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کا پرسپیکٹیو بدل جاتا ہے۔ وہ دنیا کو الگ نظر سے دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک امتحان کے طور پر سمجھتا ہے۔ اور جب انسان امتحان کو سمجھ لیتا ہے تو وہ شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مومن جانتا ہے کہ اس کی ہر کوشش اللہ کے علم میں ہے، اس کا ہر صبر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کی ہر تکلیف ضائع نہیں کی جائے گی۔ زندگی کا راز یہ نہیں ہے کہ ہر مشکل سے بچا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر مشکل میں بھی ایمان قائم رکھا جائے۔ اگر تم غم اور ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو نئے طریقوں سے دیکھو، شکر کرنا سیکھو، کم نصیب لوگوں کو دیکھو، سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل کرنا سیکھو۔ یہ دنیا ہمیشہ کامل نہیں ہوگی۔ ایک مومن جانتا ہے کہ یہ دنیا اس کی آخری منزل نہیں ہے، اصل منزل آخرت ہے، اور وہی جگہ ہے جہاں انسان کی ہر تکلیف، ہر صبر اور ہر کوشش اپنا اصل انعام حاصل کرتی ہے۔